معارض اکثر یہ بات نوٹس کرتی تھی کہ اس کی عمر کی زیادہ تر لڑکیاں کہیں نہ کہیں سیٹل ہو گئی تھیں، کوئی ایموشنلی سٹیبل ہو چکی تھی، کوئی فنانشلی اسٹرانگ تھی اور کوئی اپنی لائف میں کلیئر ویژن رکھتی تھی، لیکن معارض وہ وہیں کھڑی تھی جہاں وہ کئی سال پہلے تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی زندگی اچھی نہیں تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ اللہ اس سے ناراض تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ محنت سے بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی۔ پھر بھی وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ وہ اکثر خود سے پوچھتی، آخر رکاوٹ کہاں ہے؟ دھیرے دھیرے اسے احساس ہوا کہ رکاوٹ باہر نہیں تھی، رکاوٹ اس کے اپنے ہاتھوں میں تھی۔ وہ کچھ چیزوں کو پکڑ کر بیٹھی تھی، کچھ یادیں، کچھ ادھوری امیدیں، کچھ اگر ایسا ہو جاتا تو، اور کچھ فیوچر میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ معارض پاسٹ میں جینے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ پاسٹ کو لیٹ گو کر دیتی تھی اور خود کو سمجھا لیتی تھی کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اس کی اصلی لڑائی فیوچر سے تھی۔ فیوچر کا ڈر، فیوچر کی ٹینشن، فیوچر کو کنٹرول کرنے کی بے چینی، ہر وقت ذہن چلتا رہتا تھا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو، اگر وہ انسان نہیں ملا تو، اگر میں کچھ بن نہیں پائی تو۔ اوور تھنکنگ اس کے سکون کو دھیرے دھیرے کھا رہی تھی۔ معارض کو کبھی سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ لیٹ گو آخر ہوتا کیا ہے۔ اسے لگتا تھا لیٹ گو کا مطلب سیڈ سانگ سننا، انسٹاگرام پر سیڈ پوسٹ شیئر کرنا، یا کسی انسان کو یاد کرتے کرتے خاموشی میں روتے رہنا۔ لیکن ایک دن اسے ایک کڑوی مگر سچی بات سمجھ آئی۔ لیٹ گو یہ سب نہیں ہوتا۔ لیٹ گو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ سے بروٹلی آنیسٹ ہونا کہ یہ چیپٹر اب ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر اسے ایک اور گہری بات سمجھ آئی، لیٹ گو صرف پاسٹ کا نہیں ہوتا، لیٹ گو فیوچر کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ فیوچر کو پکڑ کر رکھنے سے صرف انگزائٹی ملتی ہے، اوور تھنکنگ ملتی ہے اور اسٹریس سے بھری زندگی ملتی ہے۔ اور اسٹریس انسان کو کچھ نہیں دیتا سوائے بیمار دل اور تھکے ہوئے دماغ کے۔ معارض نے اپنے اندر ایک گہرا خوف نوٹس کیا، خوف کہ اگر وہ انسان چلا گیا تو دوبارہ محبت نہیں ملے گی، اگر آج اسٹرگل چھوڑ دی تو کل کچھ نہیں حاصل ہوگا، اگر کنٹرول چھوڑ دیا تو سب بکھر جائے گا۔ لیکن اصلیت یہ تھی، اٹیچمنٹ کی جڑ فیئر ہی ہوتا ہے، اور فیئر تب تک رہتا ہے جب تک آپ اسے فیس نہیں کرتے۔ جیسے ایگزام سے پہلے ڈر لگتا ہے، لیکن جیسے ہی کویسچن پیپر سامنے آتا ہے ڈر ختم ہو جاتا ہے، اب صرف سروائیول ہوتا ہے۔ معارض کی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ معارض کی ایک کلوز فرینڈ تھی جس سے وہ ہر بات شیئر کرتی تھی، لیکن اس رشتے میں نہ سکون تھا نہ عزت تھی، صرف کمپلینٹس، جیلسی اور ایموشنل ڈرین تھا۔ معارض جانتی تھی کہ اسے اس رشتے کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن وہ ڈرتی تھی، اگر میں اکیلے رہ گئی تو، اگر میرے پاس کوئی نہیں بچا تو۔ اور پھر ایک دن وہ دوست اس کی زندگی سے چلی گئی۔ معارض نے نوٹس کیا وہ زندہ تھی، وہ سانس لے رہی تھی، وہ اب بھی مکمل تھی۔ درد تھا لیکن ڈر ختم ہو چکا تھا، اب صرف سروائیول تھا، اور وہیں سے اس نے سیکھنا شروع کیا۔ اس نے جانا کہ لیٹ گو کی پوری گیم فیتھ کی ہے۔ معارض نے سمجھا کہ جس چیز کو ہم اپنی پوری دنیا بنا لیتے ہیں، وہ انسان، وہ کامیابی، وہ گولز، وہی چیزیں ہمیں اندر سے توڑ دیتی ہیں، کیونکہ ہم اسے وہ جگہ دے دیتے ہیں جو صرف اللہ کی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ معارض نے سیکھا، محنت کرنا سنت ہے، لیکن آؤٹ کم سے ڈیٹیچ ہونا توکل ہے۔ آپ پروسیس کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن آؤٹ کم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کو چاہ سکتے ہیں لیکن اس کے دل کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اسے اللہ کے حوالے کر دو۔ تو اس نے سرنڈر کرنا سیکھا، کسی انسان کے آگے نہیں بلکہ اللہ کے آگے۔ اس نے جانا جتنا زیادہ آپ کسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہو وہ اتنی ہی دور بھاگتی ہے۔ فیئر ریزسٹنس کریٹ کرتا ہے اور پیس اٹریکٹ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ معارض نے خود سے پوچھا، کیا مجھے وہ لوگ چاہیے یا مجھے سکون چاہیے؟ اور اس نے سکون چوز کیا۔ اس نے وہ رشتے چھوڑے جو صرف تنہائی کے ڈر سے پکڑے ہوئے تھے، کیونکہ ایموشنل ڈرامہ ایکسیپٹ کر کے کوئی موو آن نہیں کر سکتا۔ نئی چیزوں کے لیے جگہ بنانی پڑتی ہے۔
معارض نے سیکھا، خوشی باہر نہیں ملتی، نہ شاپنگ سے، نہ لوگوں سے، نہ اچیومنٹ سے۔ وہ خوشی مومنٹری ہوتی ہے، اصل سکون اللہ سے جڑنے سے آتا ہے۔ خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ معارض اب جان چکی تھی، لیٹ گو کا مطلب گیو اپ کرنا نہیں ہوتا، لیٹ گو کا مطلب ہے میں تب بھی ٹھیک ہوں اگر وہ چیز مجھے نہ ملے۔ یہی اصلی فیتھ ہے۔ فیتھ یہ نہیں کہ جو میں چاہوں وہ مل جائے، فیتھ یہ ہے اگر وہ نہ بھی ملا تو بھی میں اللہ پر بھروسہ رکھوں گی۔ معارض ایموشنل تھی، وہ روتی بھی تھی، کبھی نماز میں، کبھی تنہائی میں، جب تک درد ریلیز نہ ہو جائے، لیکن اس نے ایکسیپٹ کیا اس کا پلان چھوٹا ہے اور اللہ کا پلان پرفیکٹ ہے۔ جو نہیں ملا اس سے بہتر کہیں انتظار کر رہا ہے۔ معارض نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ کیا۔ اس نے پرانے کپڑے، پرانا سامان، بیکار چیزیں سب چھوڑ دیں، کیونکہ لیٹ گو پریکٹس سے آتا ہے۔ اور آج معارض یہ جان چکی ہے، وہ جو چھوڑ رہی ہے وہ لیٹ گو کر رہی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ہار گئی ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ بہتر ہے اور اب وہ ریڈی ہے اسے پانے کے لیے۔ معارض کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، ہر انسان کا ٹائم لائن الگ ہوتا ہے اور اللہ کبھی دیر نہیں کرتا۔ اکثر ہماری زندگی آگے نہیں بڑھتی کیونکہ ہم میموریز، ایکسپیکٹیشنز اور فیوچر کے فیئر کو بہت زور سے پکڑے رہتے ہیں۔ ہم کسی انسان یا چیز سے اس لیے جڑے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے اگر یہ چلا گیا تو، لیکن فیئر ختم ہوتے ہی اٹیچمنٹ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ جس رشتے میں سکون، عزت اور ایموشنل سیفٹی نہ ہو وہ رشتہ امتحان ہوتا ہے، رحمت نہیں ہوتا۔ اکیلے رہ جانا خطرہ نہیں ہوتا، غلط لوگوں کے ساتھ رہنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی چیز کو آپ سے دور کیا ہے تو شاید وہ آپ کے لیے شر تھی، رحمت نہیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ چھوڑنے کی طاقت دے جو ہمارے لیے نہیں ہے اور وہ اپنانے کی سمجھ دے جو تو ہمارے لیے چن چکا ہے۔ ہمیں توکل، سکون اور اپنے فیصلوں پر پورا بھروسہ عطا فرما۔ آمین۔